اور کتنی حسرت کے ساتھ مکہ سے روانہ ہو گئے، اور مکہ سے کوئی شامل نہیں ہوا، بلکہ مکہ سے امام نے اپنے سفیر کو بھیجا، اپنے سفیروں کو بھیجا، جناب مسلم ابن عقیل کو بھیجا۔ 8 ذی الحجہ حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت ہے، اور 8 ذی الحجہ امام حسین علیہ السلام مکہ سے جناب مسلم کے خط کی بنا پر رخت سفر باندھ کے جا رہے ہیں عراق کی جانب۔ سید الشہداء علیہ السلام نے یہ سفر جاری رکھا، یہ منزلیں جاری رکھی، انشاءاللہ عرض ہوں گی بعد میں ہر منزل پہ کیا فرمایا، کہاں رکے، کس سے ملے، کیا تبادلہ ہوا، کیا رد عمل ہوا، کیا عمل ہوا، عرض ہوگا انشاءاللہ آنے والی مجالس میں اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی۔ سید الشہداء علیہ السلام یہ منزلیں طے کرتے ہوئے ایک منزل پہ پہنچے۔ راستے میں کئی افراد ملے، جیسے آپ سنتے رہتے ہیں، ایک بہت ہی اس وقت کی نامدار شخصیت فرزدق شاعر ہیں، اور بہت عجیب و غریب شخصیت ہے جن کا تعارف الٹا ہوا ہے۔ ابھی بڑے عقیدت کی نگاہوں سے سارے فرزدق کو دیکھتے ہیں، اور بعض تو متاثر ہیں ان سے بہت شدید۔ عرض کروں گا فرزدق کا کردار کیا ہے۔ فرزدق کوفہ سے آ رہے ہیں، اور امام علیہ السلام کوفہ کی طرف جا رہے ہیں، اور فرزدق سے ملتے ہیں۔ امام نے پوچھا، اس سے تعارف کروایا اس نے، اور امام نے کوفہ کے حالات پوچھے تو اس نے کہا کہ آپ نے آگاہ ترین فرد سے سوال کیا ہے، چونکہ میں کوفہ کے سارے حالات دیکھ کر آ رہا ہوں، اور کوفہ کے حالات بتا کے پھر اللہ حافظ کہہ کے گزر گیا۔ امام کے ساتھ شامل نہیں ہوئے یہ فرزدق۔ عجیب و غریب شخصیت ہے۔ عرض کروں گا فرزدق کا پہلے کے کردار، امام حسین سے ملنے سے پہلے کا کردار، خلفاء کے زمانے کا کردار، امیر المومنین کے زمانے کا کردار، امام حسن کے زمانے کا کردار، اور امام حسین اور بعد کا کردار، امام حسین کے بعد اس شخص نے کیا کیا، فرزدق نے۔ یہ چھپی ہوئی شخصیات ہیں جن کا سرسری تذکرہ کربلا کے واقعہ میں گزرتے ہوئے ایسے اسنا بین السطور میں گزر جاتا ہے، اور ہمیں پتہ نہیں کردار اور عمل کیا تھا ان کا۔ ایک منزل پہ امام علیہ السلام جب پہنچتے ہیں، ایک دوراہا جہاں سے ایک راستہ کوفہ کی طرف جاتا ہے اور ایک راستہ کوفہ سے ہٹ کر نکلتا ہے، جب اس منزل پہ امام تشریف لے گئے، ایک شخص کوفہ کی طرف سے، ظاہر 2 شخص تھے، 2 فرد آئے کوفہ کی جانب سے۔ امام علیہ السلام نے ان سے کوفہ کے حالات پوچھے، انہوں نے امام علیہ السلام کو عرض کیا کہ کوفہ میں آپ کے سفیر جناب مسلم ابن عقیل کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ امام علیہ السلام نے کاروان کو روک لیا، اور روک کر اہل کاروان کو بتایا، بیویوں کو بتایا، بچوں کو بتایا، سوگواری کی حضرت مسلم ابن عقیل کے لیے۔ پہلے مفصل عرض ہوا آپ کی خدمت میں جناب مسلم کا کردار۔ سید الشہداء نے یہ نمائندہ کوفہ جیسے شہر کے لیے انتخاب کیا، ان خوبیوں اور خصوصیات کی بنا پر جو اس ہستی کے اندر موجود تھیں۔ جناب مسلم گئے، منتشر کوفہ کو اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے انہیں بیعت امام پر آمادہ کیا، ان کے آپس کے اختلافات کو دور کروایا، ان کے قبائلی مشکلات کو حل کیا، اور یہ شاید تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کوفہ کے اندر اتنا اتفاق و اتحاد جو جناب مسلم کی کوششوں سے عمل میں آیا، اور جو فوراً ہی ٹوٹ بھی گیا، ختم بھی ہو گیا۔ جناب مسلم نے جب کوفہ سے عہد و پیمان لے لیا
امام علیہ السلام کو سفیر بھیجا، خط بھیجا، سید الشہداء کو لکھ بھیجا کہ آپ آ جائیے۔ وہ پیغام امام علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ گیا مکہ میں، اور پیغام پڑھ کر سید الشہداء علیہ السلام نے قافلہ تیار کیا اور 8 ذی الحجہ کو روانہ ہوئے۔ لیکن اس دوراہے پہ پہنچ کر امام علیہ السلام کو معلوم ہوا، کاروان کو روکا۔ جناب مسلم نے جب اہل کوفہ کو اکٹھا کر لیا، یہ خبر جس طرح امام سید الشہداء تک پہنچی، اسی طرح بنو امیہ کے نمائندوں نے شام تک پہنچائی، یزید تک پہنچائی کہ کوفہ جناب مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے متفق ہو گئے، یکجا ہو گئے ہیں، شورش کے لیے تیار ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کوفہ آ رہے ہیں۔ اگر امام حسین کوفہ پہنچ آتے ہیں اور یہ کوفی سب امام کا ساتھ دیتے ہیں، شام کی شکست و نابودی یقینی ہے، یزید کی سرنگونی یقینی ہے۔ یزید نے فوراً عبید اللہ ابن زیاد جو بصرہ کا حاکم تھا، اسے بصرہ کی حکومت کو باقی قائم رکھتے ہوئے عبید اللہ کے پاس ہی رہے، اور عبید اللہ کو حکم دیا کہ آپ فوراً کوفہ پہنچے اور کوفہ میں جناب مسلم نے جو ماحول بنایا ہے اس کو ختم کریں۔ یہ لعین پہنچا، اکیلا پہنچا کوفہ کے اندر، رات کے وقت پہنچا۔ جب کوفی آمادہ ہیں امام حسین علیہ السلام کے استقبال کے لیے، منتظر ہیں، یہ نقاب پہن کر کوفہ کے اندر داخل ہوا۔ کچھ سادہ لوح کوفیوں نے یہ سمجھا کہ امام حسین آ گئے ہیں، یہ نقاب پہن کر، یہ شخصیت امام کی ہے، اور امام سمجھ کر والہانہ استقبال کیا، آگے بڑھے، اور وہ ان کے درمیان گھوڑا دوڑاتا رہا، جانچنے کے لیے، دیکھنے کے لیے۔ ان کے چہرے کھلے تھے اور اس نے اپنا چہرہ نقاب میں ڈھانپا ہوا تھا، یہ دیکھنے کے لیے کہ کون کون امام حسین کے استقبال کے لیے تیار ہیں، بیعت کیے ہوئے ہیں۔ جب سارے حالات کا جائزہ لے لیا تو اپنے چہرے سے نقاب الٹ کر اس نے اپنا تعارف کروایا کہ میں عبید اللہ ابن زیاد ہوں، اکیلا آیا۔ اور جو ہی کوفیوں نے نام سنا، جانتے تھے اس کو، اس کے باپ نے کوفہ کی حکومت کی ہوئی تھی، عبید اللہ کا نام سنا ہوا تھا۔ جو ہی عبید اللہ کا نام سنا، اہل کوفہ نے سہم گئے، ڈر گئے، یہ ہزاروں کی تعداد میں مسلح، اور وہ اکیلا، اور وہاں پر اسے کچھ بھی نہیں کہا بلکہ خوف سے بھاگ گئے، اور عبید اللہ دارالامارہ پہنچا۔ نعمان ابن بشیر جو پہلے حاکم تھا اسے معزول کیا، اسے شام کا خط سنایا اور اسے کی سرزنش کی کہ تو نالائق و نااہل ہے، تیرے ہوتے ہوئے مسلم نے کوفہ کے حالات بدل دیے۔ اس کی سرزنش کر کے اس کو معزول کر کے خود مشاورین حکومت کو بلایا اور بلا کر ان سے حالات پوچھے کہ بتاؤ۔ جب انہوں نے سارے حالات سے آگاہ کر دیا، کہا مسلم کہاں ہے؟ انہوں نے بتایا کہ مسلم ہانی ابن عروہ کے گھر میں ہے۔ ہانی کے گھر میں گئے، لیکن مسلم پہلے مختار ثقفی کے گھر میں تھے، وہاں سے تبدیل کر کے ہانی ابن عروہ کے گھر میں گئے، اور پھر شریک کے گھر میں، پھر ہانی ابن عروہ کے گھر میں۔ ایک جاسوس کے ذریعے اس لعین نے جناب مسلم کا ٹھکانہ ڈھونڈ نکالا۔ لیکن اس سے پہلے، اس روپوشی سے پہلے، جناب مسلم نے پورے کوفہ کو عہد و پیمان لے کر اور قیام و انقلاب کی مکمل تیاری کر لی۔ عبید اللہ گیا جناب مسلم کو دیکھنے کے لیے ایک بہانے سے، عیادت کے بہانے سے، لیکن جناب مسلم کو وہاں مخفی رکھا گیا۔ کوفیوں نے، ہانی اور ان کے دیگر ساتھیوں نے یہ طے کیا تھا کہ جو ہی عبید اللہ آئے گا ہانی ابن عروہ کے گھر میں تو جناب مسلم وہاں پر حملہ کر کے اس کو قتل کر دیں گے۔ توجہ کریں، یہ مکہ تھے، اب سید الشہداء مکہ میں ہیں، اور مکیوں کا کردار اور یہ کوفیوں کا کردار ہے۔
یہ نہیں کہا کہ جو ہی عبید اللہ ہمارے گھر میں آئے گا ہم خود اس کو قتل کر دیں گے، کہا جناب مسلم اس کو قتل کر دیں۔ بیعت کی ہوئی ہے، تلواریں تیز کی ہوئی ہیں، رگڑی ہوئی ہیں، انقلاب کے لیے تیار ہیں، لیکن عبید اللہ کے قتل کا کام جناب مسلم کو کہا کہ آپ کریے، یہ کام آپ کریں۔ جناب مسلم نے عبید اللہ کو قتل نہیں کیا، اور انہیں بتا دیا کہ ہم وہ خاندان ہیں جو کبھی چھپ کر کسی کو فریب دے کر نہیں مارتے، جب مارنا ہوا تو میدان میں ماریں گے۔ عبید اللہ آیا، اپنا ٹائم گزار کے تسلی کر کے چلا گیا، بعد میں جاسوس کے ذریعے جناب مسلم کا ٹھکانہ معلوم کر لیا، اور پھر ہانی کو دارالامارہ بلا لیا۔ جب ہانی بن عروہ کو اسیر کر لیا، حضرت مسلم نے قیام کا اعلان کر دیا۔ سید الشہداء کی آمد سے پہلے ہانی بن عروہ کی آزادی کے لیے جناب مسلم نے اعلان کر دیا کہ تمام لشکر جتنا تیار تھا، آمادہ تھا، آ جائے، میدان میں آ جائے۔ سب آ گئے میدان کے اندر، اور دارالامارہ کا محاصرہ کر لیا، اور محاصرہ کر کے کہا گیا کہ ہانی بن عروہ کو آزاد کیا جائے۔ لیکن اسی دوران عبید اللہ نے پھر چال چلی، اور اس چال کے ذریعے جناب مسلم کا لشکر سارا دارالامارہ کے گرد سے منتشر کر دیا، اور وہ چال عورتوں کے ذریعے چلی۔ بعض تاریخوں میں ہے کہ 12,000 کا لشکر اس وقت، یا 18,000 کا لشکر جناب مسلم ابن عقیل کے ساتھ تھا، مسلح دارالامارہ کا محاصرہ کیے ہوئے، اور اندر عبید اللہ اپنے چند مشیروں کے ساتھ تنہا، ہانی ابن عروہ کو اسیر بنا کر۔ اتنے میں عورتیں میدان میں آ گئیں، انہی جنگجوؤں کی خواتین، انہی بیعت کرنے والوں کی خواتین، یہی جو امام حسین کے لیے اب بیتاب ہیں، منتظر، الاجل الاجل کہنے والوں کی خواتین، ان خواتین کو بلایا اور انہیں وقت دیا کہ اس اتنے وقت کے اندر مغرب تک، انہیں وقت دیا، مغرب تک، غروب تک، ظہر کے بعد بلایا، توجہ کریں، ظہر کے بعد بلایا خواتین کو، ظہر کے وقت اپنے کارندوں کو اکٹھا کیا، ظہر کے بعد خواتین کو بلایا دارالامارہ میں، اور بلا کر عبید اللہ نے ان کے سامنے تقریر کی، اور انہیں کہا کہ یہ وقت ہے تمہارے پاس، غروب تک اپنے تمام مردوں کو مسلم سے دور کر کے گھروں میں لے جاؤ۔ اگر مجھے غروب کے بعد تمہارا کوئی مرد مسلم کے ساتھ نظر آ گیا، پھر اس نے ایک ایک کر کے دھمکیاں دینا شروع کی، میں کروں گا کیا، ان کے ساتھ کیا کروں گا اور تمہارے ساتھ کیا کروں گا۔ کہا تمہارے مردوں کی تمہارے سامنے زندہ کھال اتاروں گا، ان عورتوں کو کہا، تمہارے بچوں کی گردنیں تمہارے سامنے کاٹ دوں گا، اور تمہیں سارے مجمع کے سامنے برہنہ کروں گا۔ یہ جب دھمکیاں عورتوں نے سنی، روتی ہوئی چیختی ہوئی میدان میں دارالامارہ میں آئیں، اور حضرت مسلم کے ساتھ جتنے لوگ تھے سپاہی جنگجو، وہاں آ کر اپنے اپنے مردوں کا ہاتھ پکڑا، کسی نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا، کسی نے اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑا، کسی نے اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑا، کسی نے اپنے اور عزیز کا ہاتھ پکڑا، روتی چلاتی ہوئی کوہرام برپا کر کے ایک ایک کر کے ان مردوں کو لے گئی۔ ایک عورت نہیں، اور بعض عورتوں نے یہ کردار ادا کیا، بعض مرد جانے کے لیے تیار نہیں تھے، اور انہوں نے بتایا کہ عبید اللہ نے یہ دھمکی دی ہے، انہوں نے عبید اللہ کی دھمکی کی پرواہ نہیں کی۔ اب ان عورتوں نے شوہروں کو دھمکی دی۔ اس عورت نے کیا کہا شوہر کو؟ کہا کہ اگر تو، ان کا نام بھی لکھا ہوا ہے کہ عورت کون تھی اور اس کا شوہر کون تھا، کوفی، توجہ فرمائیں، یہ ہے کوفی۔ اس عورت نے، کوفی عورت نے، جو امام حسین کی اپنے آپ کو تابع اور شیعہ بناتی تھی، جو امام حسین کو خط لکھنے والوں میں سے تھی، جو امام حسین کے لیے جان نثار کرنے کے لیے تیار کھڑے ہوئے تھے، اس عورت نے اپنے شوہر کو کہا کہ اگر تو مسلم کا ساتھ نہیں چھوڑتا، میں ابھی تمام مردوں کے سامنے اپنے آپ کو یہاں پر عریان کر دیتی۔ جب اس نے یہ کہا، وہ مرد روتا ہوا حسرت سے مسلم ابن عقیل کی طرف دیکھ کر اس نابکار عورت کے ساتھ چل پڑا، اور کرتے کرتے
غروب سے پہلے پہلے جناب مسلم ابن عقیل کو اکثریت چھوڑ کر جا چکی تھی. جب مغرب ہوئی، آذان کا وقت ہوا، جناب مسلم نے اعلان کیا کہ نماز ہوگی، نماز کے بعد دوبارہ قیام جاری رکھیں گے. نماز کے لیے آئے. اس وقت تک ایک تعداد جناب مسلم کے ساتھ تھے، لیکن جب امام جناب مسلم مغرب کی نماز پڑھی، مغرب کی نماز سے پہلے تعداد دقیق لکھی ہے کتنے لوگ اور اتنی صفیں تھیں، لیکن جب مغرب کی نماز پڑھ کر جناب مسلم نے پیچھے جماعت کی طرف دیکھا تو ایک بھی شخص موجود نہیں تھا. بالکل مسجد کوفہ میں تنہا، اکیلے. سب گھروں کو جا چکے. کچھ کو عورتیں لے گئیں، کچھ کو عبید اللہ کی دھمکیاں لے گئیں، کچھ کو حالات کا خوف لے گیا. اب وہ مکی تھے، مکی پہلے ہی مخالف تھے، یہ پہلے ہی امامت کے حامی نہیں، یہ پہلے ہی اہل مکہ اہل بیت کے طرفدار نہیں، یہ پہلے ہی امام حسین کو اپنا نہیں سمجھ رہے، اور پہلے ہی امام سے اپنی لا تعلقی کا اظہار کر چکے. اگر مکہ میں 8 ذی الحجہ کو فرزند زہرا تنہا انہی ساتھیوں کے ساتھ جن کے ساتھ مدینہ سے آئے تھے، مکہ سے بھی نکل رہے ہیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں، چونکہ مکہ میں کوئی تھا ہی نہیں جس سے توقع ہو. لیکن انہوں نے تو خط لکھ کے بلایا تھا، انہوں نے تو تقاضا کیا تھا، انہوں نے تو الاجل کہا تھا. تنہا وہاں پر جناب مسلم اب کس کے گھر میں جائیں، کہاں پناہ لیں؟ یہ کیفیت ہم آپ نہیں سمجھ سکتے، یہ درد میں اور آپ نہیں درک کر سکتے. 40,000 کا لشکر ہو، 18,000 میدان میں ساتھ ہوں، اور پل بھر میں تنہا چھوڑ کے سب چلے جائیں. اور جناب مسلم اب بار بار خیال آ رہا ہے، نہ اپنی تنہائی کا خیال، یہ آ رہا ہے کہ میں نے تو اپنے مولا کو خط لکھ بھیجا ہے کہ کوفی تیار ہیں، کوفی آمادہ ہیں. میں نے تو امام کو لکھ بھیجا ہے، امام جلدی آ جائیے، شہر کوفہ تیار ہے. یقیناً امام روانہ ہو گئے ہوں گے. اب جناب مسلم کو اپنا خیال نہیں ہے کہ میں اپنی جان کیسے بچاؤں، بلکہ رہ رہ کے یہ خیال آ رہا ہے اب کس طرح سے میں حسین ابن علی تک یہ پیغام پہنچاؤں کہ مولا کوفہ نہیں آنا، کوفی قابل اعتماد و قابل بھروسہ نہیں ہے. اسی سوچ میں جناب مسلم ایک گھر کے سامنے جا کر رات کے اندھیرے میں بیٹھ گئے، تلوار پہ دستے پہ اپنا ماتھا رکھ کر. اس گھر کا دروازہ بار بار کھلتا، ایک خاتون دیکھتی گھر کے باہر ایک جوان بیٹھا ہے. ایک دفعہ در کھول کے دیکھا، بند کر دیا، دوبارہ در کھول کے دیکھا بیٹھا ہوا ہے. کہنے لگی اے جوان، میں اکیلی خاتون ہوں، تیرا میرے گھر کے سامنے بیٹھنا اچھا نہیں، میں تقاضا کرتی ہوں یہاں سے اٹھ جا، کسی اور جگہ چلا جا. لیکن جوان فقط نگاہیں اٹھا کے دیکھا اس خاتون کو اور پھر نگاہیں جھکا کے بیٹھ گیا. یہ عورت اندر چلی جاتی ہے، باہر آتی ہے. جب تیسری دفعہ اس نے در کھول کے دیکھا کہ جوان اسی طرح بیٹھا ہوا ہے تو پوچھنے لگی اے جوان تو جاتا کیوں نہیں ہے؟ جناب مسلم نے کہا اگر ہو سکے تو ایک کاسا پانی کا دے مجھے. یہ خاتون جاتی ہے، اپنے گھر سے پانی، آخری پانی ہے، یہ جناب مسلم کے تقاضا ملا، پانی پلایا. جناب مسلم نے پانی پیا اور پانی کے بعد وہ خاتون توعہ نام ہے اور کہتی ہے اے جوان اب میں تقاضا کرتی ہوں، درخواست کرتی ہوں میرا در چھوڑ جا، میں اپنے بیٹے کی انتظار میں ہوں، وہ صبح سے گیا ہوا ہے، شام ہو گئی اب تک نہیں آیا، شہر کے حالات اچھے نہیں ہیں. جناب مسلم نے نگاہ اٹھا کے کہا تو کہتی تو ہے یہاں سے اٹھ کے چلا جا، لیکن یہ تو بتا کہ کہاں جاؤں، اس بے وفا شہر میں کہاں جاؤں؟ کہنے لگی کیا تو کوفہ کا رہنے والا نہیں ہے؟ فرمانے لگے نہیں میں کوفہ کا رہنے والا نہیں. پوچھنے لگی کہاں سے ہیں؟ جناب مسلم نے جواب دیا میں مدینہ سے آیا ہوں. کہنے لگی مدینہ سے آئے ہیں، کون ہے مدینہ سے؟
بتا دیا میں مسلم ابن عقیل ہوں، میں امام حسین کا سفیر ہوں، میں امام حسین کا نمائندہ ہوں، میں امام حسین کا بھائی ہوں، مجھے بھیجا گیا تھا کوفیوں سے بیعت لینے کے لیے۔ تو میں نے کوفیوں کا حال دیکھ کر، کوفیوں کا ظاہر دیکھ کر، کوفیوں کی بیعت دیکھ کر میں نے اپنے مولا کو خط لکھ بھیجا ہے کہ مولا کوفہ آ جائیے۔ اب میرے مولا یقیناً خط مل گیا ہوگا، وہ بیبیوں کو لے کر چل پڑے ہوں گے۔ تو اب کوفیوں نے بے وفائی کر دی ہے، کوفیوں نے بے وفائی کر دی ہے، اب تو مجھے کہتی ہے یہاں سے چلا جا، تو اب مجھے بتا کہاں جاؤں؟ یہ ان مخلص خواتین میں سے ہے، مومن خواتین میں سے ہے، وہ جو مغرب سے پہلے عصر کے وقت آئیں، اپنے مردوں کے ہاتھ پکڑ کے لے گئیں۔ وہ بھی اپنے آپ کو شیعہ کہتی تھیں، وہ بھی شیعہ خاتون تھیں، لیکن وہ شیعہ خاتون کہاں اور یہ شیعہ خاتون کہاں کہ جب نہتے ہو گئے مسلم، جب تنہا ہو گئے مسلم، جب مردوں کی نامردی ہو گئی اور نامرد بن گئے، غیرت مر گئی، تو یہ خاتون در کھولتی ہے، مسلم بسم اللہ، میرے مولا کا نمائندہ بسم اللہ، اب تیرا حفاظت کرنے والا کوئی نہیں، تجھے پناہ دینے والا کوئی نہیں، میرا گھر تیار ہے۔ اپنے گھر میں لے جاتی ہے اور پھر اس کو خیال آتا ہے کہ میرا بیٹا تو مسلم کی تلاش میں نکلا ہوا ہے، میرا بیٹا تو حکومت کے ساتھ ملا ہوا ہے، میرا بیٹا تو دشمن ہے مسلم کا، اب اپنے گھر میں دشمن سے کیسے بچاؤں؟ اپنے گھر کا ایک کمرہ انتخاب کرتی ہے، اس گھر میں جناب مسلم کو کھانا دیتی ہے، جناب مسلم کے لیے بستر بچھاتی ہے اور آرام کا کہہ کر دروازہ بند کر دیتی ہے، اور پھر اپنے بیٹے کے انتظار میں رہتی ہے۔ دیر وقت کے بعد اس کا بیٹا جب واپس آتا ہے، یہاں روایات میں مختلف الفاظ ہیں، لیکن مستند روایت کے مطابق جناب مسلم نے خواب دیکھا ہے، عالم خواب میں جناب مسلم نے رسول اللہ کو دیکھا، زیارت امیر المومنین کی اور زیارت کی جناب سیدہ کی زیارت کی، اور جناب سیدہ رو کے مسلم کو کہہ رہی ہیں مسلم بیٹا اب وقت قریب آ گیا ہے، اب غربت کے عالم میں ہمیں مزید منتظر نہ رکھو۔ جب جناب مسلم کو یہ خواب آتا ہے تو جناب مسلم پریشان ہو کر جاگ جاتے ہیں، اور اس جاگنے میں آواز نکلتی ہے، اس آواز کو اس کا بیٹا سن لیتا ہے اور اپنی ماں سے پوچھتا ہے اس کمرے کے اندر کون ہے؟ وہ بہانہ کرتی ہے کہ شاید کوئی چیز ہوگی جس نے کچھ حرکت کر دی، لیکن اسے شک پڑتا ہے۔ جب دروازہ کھولتا ہے تو کہنے لگا جس کی تلاش میں دن بھر گھومتا رہا وہ تو میرے گھر میں موجود ہے۔ یہ لعین جاتا ہے دارالامارہ میں، عبید اللہ کو اطلاع دیتا ہے، عبید اللہ نے دستہ روانہ کیا کہ جناب مسلم کو اسیر کر کے لے آؤ، یہ دستہ آ جاتا ہے اور آ کر دھمکی دیتا ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں، تقاضا کرتے ہیں کہ مسلم کو ہمارے حوالے کر دو۔ اللہ اکبر۔ کوفہ کے اندر اور ایسی مجاہدہ، کوفہ کے اندر اور ایسا جذبہ، کوفیوں کے اندر ایسی خاتون باہر نکلتی ہے دروازے کے دونوں کوڑ کو ہاتھ میں لے کر، کہتی ہے کہ خبردار مسلم میرے مہمان ہیں، سارا کوفہ بے وفا ہے، جب تک میں زندہ ہوں کوئی مسلم تک جا نہیں سکتا۔ ان لعینوں نے دھمکی دے دی، کہنے لگے تو اگر تو نے دروازے سے نہ ہٹی، دروازہ نہ کھولا، ہم تیرے گھر کو آگ لگا دیں گے۔ جب آگ کا نام آیا، عزادارو جب آگ کا نام آیا، جب آتش کا نام آیا تو جناب مسلم در کے پیچھے سے آئے۔ مسلم نے جو توعہ کو کہا ہٹ جا، اے مومنہ بی بی ہٹ جا، اے توعہ تو ہٹ جا۔ یہ قوم وہ ہے جب آگ کی دھمکی دیتی ہے تو پھر آگ لگا دیتی ہے۔ تو جناب مسلم کو وہ مدینہ کا جلتا ہوا دروازہ نظر آیا۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔
اللهم بحق اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ پروردگارہ بحق اسماء حسناء خود، بحق انبیاء، بحق اولیاء، بحق اوصیاء، بحق رسول اللہ، بحق اہل البیت، بحق سید الشہداء، بحق اصحاب سید الشہداء، بحق اولاد سید الشہداء، پروردگارہ امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امت اسلامیہ کو فتنوں سے رہائی عطا فرما، ان فتنہ گروں کو فتنوں سمیت نیست و نابود فرما، فتنہ داعش و تکفیریت کو محو فرما، اس کے حامیوں اور بانیوں کو رسوا فرما۔ پروردگارہ یہ مظلوم ملتیں جو ظالم حکمرانوں میں نظاموں میں مبتلا ہیں، پروردگارہ بحق امام حسین علیہ السلام ان مظلوم مسلمانوں کو ان ظلم سے ظالمین سے نجات عطا فرما، مسلمانان روہنگیا کو، برما کے مسلمانوں کو نجات عطا فرما، مسلمین کشمیر کو نجات عطا فرما، مسلمین و مظلومین فلسطین کو نجات عطا فرما، مسلمین بحرین کو نجات عطا فرما، پروردگارہ مومنین یمن کو نجات عطا فرما، مظلومین سوریہ و لبنان کو نجات عطا فرما، مظلومین عراق کو نجات عطا فرما، مظلومین افغانستان و نائجیریا کو نجات عطا فرما۔ خداوندہ بحق محمد و آل محمد حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کو طول عمر عطا فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، ملک کے اندر دہشت گردی، فرقہ واریت، فتنہ و فساد اور نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں بانیوں کو رسوا فرما، پیروان امیر المومنین جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص حجاز میں، قطیف میں، بحرین میں، یمن میں، سوریہ میں، لبنان میں، عراق میں، نائجیریا میں، افغانستان، کشمیر اور بالاخص پاکستان میں، سب کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما، مجالس اعضاء کی حفاظت فرما، بانیان اعضاء، شرکائے اعضاء کی حفاظت فرما، ذاکرین اعضاء، ممبر اہل ممبر اعضاء کی حفاظت فرما۔ خداوندہ بحق محمد و آل محمد جو مومنین ملتمس دعا ہیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، جو مریض ہیں جن کے لیے التماس دعا کی گئی ہے، ایک مومنہ مریض ہیں ان کے لیے التماس دعا کی گئی ہے، پروردگارہ جملہ مرضى اسلام سمیت اس مد نظر مریضہ کو جلد از جلد شفاء کاملہ عطا فرما، اور ایک مومن مشکل میں ہیں ان کی حاجت روائی کے لیے، مشکل کشائی کے لیے التماس دعا کی گئی ہے، پروردگارہ بحق سید الشہداء تمام مومنین کی مشکلات و مصائب کو برطرف فرما، پروردگارہ جو مومنین حاجات دعائیں رکھتے ہیں ان کو مستجاب فرما، تمام مرحومین کے لیے بالخصوص شرکائے مجلس، منتظمین مجلس، شہدائے اسلام و بالاخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم۔